السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے آپ کا بھائی، آپ کا دینی بھائی پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے سورہ النساء 5واں پارہ آیت نمبر ہے 101 سے لے کر 105 تک پہلے میں تلاوت کروں گا، پھر اللہ کی مہربانی سے اس کا ترجمہ سناؤں گا۔ دعا ہے کہ ہم سب کو یہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ کر یاد کر کے پھر اللہ ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ہماری کمزوریوں کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ ہمیں پورا اجر عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ میرے سامعین کرام، یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھا کریں۔ مجھ سے بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے، سیکھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن صفات میں، ادائیگی میں، مخارج میں، مدات میں، غنوں میں اسی طرح جو ہے نا غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش پوری کریں اپنی طرف سے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو یعنی زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر پڑھو۔ یہاں جہاد کا بھی ذکر ہوگا، صلاۃ خوف کا بھی ذکر ہوگا۔ تو صاف ظاہر جب آدمی جہاد میں ہوتا ہے تو پھر بھی آدمی ایک سفر میں ہوتا ہے۔ ایک عام سفر ہے، وہاں بھی قصر نماز ہے، اور ایک نماز ہے جو راستے یعنی ایسا مسافر جو جہاد کے راستے میں ہے وہ بھی نماز قصر ہے، لیکن ان کی ادائیگی میں کچھ فرق ہے۔ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تمہارے پکے جو ہے نا یہ ظاہر تمہارے دشمن ہیں۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صحابہ میں موجود ہوں اور آپ کیا امام ہوں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کی امامت آپ کروا رہے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو کیا کرنا ہے، جماعت کے فوج کے لشکر کے 2 حصے کر لینے ہیں، ایک جو ہے ان میں آپ کے پیچھے ہوگا، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو اپنا اسلحہ بھی ساتھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اسلحے سے لیس ہوگا۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ،
سجدہ کرنے کے بعد وہ پیچھے چلے جائیں گے. جو دوسرا لشکر ہے جو یعنی دشمن کا تعاقب کر رہا ہے وہ آپ کے پیچھے آ جائے گا, پھر وہ سجدہ کرے گا. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ, دوسری جماعت آ جائے گی, لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے پیچھے آ کر نماز میں شامل ہو جائیں گے. ہیں یہ دونوں لشکر نماز کی حالت میں, لیکن پڑھنے کا انداز ہے کہ ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھنی ہے, دوسری اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہو کر وہاں پڑھنی ہے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اپنا بچاؤ پکڑو, وَأَسْلِحَتَهُمْ, اپنے اسلحے کو مضبوطی سے پکڑو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, اور پسند کرتے ہیں کافر کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ, وَأَمْتِعَتِكُمْ, اپنے ساز و سامان سے, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, وہ ایک مرتبہ یک بار آپ پر حملہ کرے اور آپ کو پسپا کر دے, وہ یہ چاہتے ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں, إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ, تمہیں پریشانی ہو تکلیف ہو بارش کی وجہ سے, او کنتم مرضی, یا تم مریض ہو بیمار ہو یا مریض ہو, ان تضعوا اسلحتکم, اپنے اسلحے کو اتار دو رکھ لو اپنے پاس. وخذوا حذرکم, اور اپنے بچاؤ کو پکڑو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا تیار کیا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب آپ نماز مکمل کر لیں, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں کھڑے قیام کی حالت میں, وَقُعُودًا, اور بیٹھے ہوئے, وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, اور پہلو کی شکل میں, پہلو کی حالت میں. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, جب تم بے خوف ہو جاؤ, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز پڑھو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, بے شک نماز فرض ہے مومنوں پر, کتابا موقوتا, ایک مقرر وقت پر. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور نہ آپ سستی کریں ایسی قوم کو تلاش کرنے میں جو تمہاری دشمن ہے, تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون, اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو ان کو بھی بے آرامی ہوتی ہے. کما تعلمون, جس طرح تم کو بے آرامی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اور تم اللہ سے اس چیز کی امید کرتے ہو کہ وہ جو کافر ہے اس چیز کی امید اللہ سے نہیں رکھتے. مسلمان اگر موت آ گئی تو یہ موت کیا ہے, شہادت کی موت ہے, اور ادھر سے قطرہ پہلا زمین پر اور سیدھا اللہ کی بہشت و جنت میں پہنچ جائیں گے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ, اللہم اجعلنا منہم. اور جو کافر ہے ادھر سے مرے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا, اس کو اللہ سے وہ امید نہیں جو مسلمان کو ہے. اللہ کا مسلمان کے اوپر ایمان اور مجاہد کے اوپر اللہ ذوالجلال کے کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں, اور قرآن مجید آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. میں صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ ترجمہ ہم پڑھیں, ہم دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, بے شک ہم نے اتارا ہے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان. بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے, جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے, سکھایا ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, آپ خیانت کرنے والوں کے ساتھ مل کر آپ بھی ان کا ساتھ نہ دینا شروع کریں, جھگڑا شروع نہ کریں, تحقیق کریں. اگر کوئی خیانت کرتا ہے آپ اس سے الگ ہو جائیں. تو یہ 105 نمبر آیت ہے, یعنی 101 سے 105 نمبر, یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. میری دعا ہے یہ صلاۃ خوف کا, اب غور کریں, میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اللہ سے دعا کرے اور محنت کرے, 5 وقت آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں اللہ کی رحمت سے. اور چھٹی نماز تہجد کی ہے, دعا کرے اللہ وہ بھی ادا کر, جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب, اللہ کا ولی ہے اس دور میں. میرے بھائیو یہ صلاۃ خوف, اس میں دیکھیں رسول اللہ نے 2 رکعتیں پڑھی ہے, صحابہ نے آپ کے پیچھے 1 رکعت پڑھی ہے, اور 1 رکعت اپنی جگہ پر جہاں ڈیوٹی جہاں پر مورچے لگے وہاں پڑھی ہے. اس طرح رسول اللہ کی 2 رکعتیں, صحابہ کی بھی 2 رکعتیں. اور اس کی یعنی صلاۃ الخوف کی بے شمار یعنی آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے 4 رکعتیں پڑھائیں, 2 صحابہ نے پڑھی, اور ایک جماعت 2 پڑھی, پھر دوسری جماعت نے 2 پڑھی. اس طرح آپ کی 4 ہوگی, صحابہ کی 2 ہو گئی. تو میرے بھائیوں اس کے مختلف طریقے ہیں صلاۃ الخوف کے.
صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں جب جنگ جاری ہو اس کے درمیان جو نماز آ جائے وہ بھی معاف نہیں ہے۔ اتنا نماز کا ہم مسئلہ ہے۔ اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں مجھے پکا نمازی بنا، اور جو میرے بھائی ہیں ان کو پکا نمازی بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔